अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की और कोरोना की दूसरी लहर की, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आज LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। इल्ज़ाम है कि कुवैत के खिलाफ LNG टर्मिनल के लिए 15 साल का ठेका दिया गया। ये ठेका उस वक्त दिया गया था कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर पेट्रोलियम थे और साबिक वज़ीर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने LNG की दरामद और तकसीम का 220 अरब रुपए का ठेका ऐसी कंपनी को दिया कि जिसमें वो खुद हिस्सेदार हैं। और नैब की इंक्वायरी के मुताबिक सुई सर्दन गैस कंपनी लिमिटेड और इंटरस्टेट गैस सिस्टम की इंतजामिया ने गैर शफाफ तरीके से कराची पोर्ट पर LNG टर्मिनल का कामयाब बोली दहिंदा करार दिया था। SSGC ने एक ज़ेली कंपनी को रोजाना की मुकर्रर कीमत पर LNG की रीगैसिफिकेशन के 15 ठेके तफवीज़ किए। एक केस में साबिक वजीर पेट्रोलियम 7 माह और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो 4 माह तक जेर हिरासत रहे। और इससे कबल मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा पर पाक लेन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में और साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर आमदन से जायद असासों के रेफरेंसेज में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मगर यह भी जहन में रखिए कि नैब ना तो मुल्ज़मान का कुछ बिगाड़ सकी है टू डेट, ना ही इन पर लगने वाले इल्जामात कहीं साबित हो सके हैं, लेकिन ये अनटू इटसेल्फ इनफ एविडेंस है कि फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुका है। नाउ द बिग ट्रायल विल कमेंस। लेकिन इसकी मजीद डिटेल्स हम जानते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब से। आप पाक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता साहब, पहले तो बताइएगा, आज आप आई बिलीव अपना वीडियो लिंक के थ्रू आप पेश हुए और कुछ दस्तखत भी कर दिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आई वुड लाइक कि कहीं क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि अभी भी हम चार्ज शीट जो है वो फर्द जुर्म की पढ़ना चाह रहे हैं। आप पे एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या है? क्या SSGC चेयरमैन की हैसियत से जो अप्रूवल दिया गया सिर्फ ये है या एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी केस है? नहीं, सिर्फ आई थिंक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है ऑन गिविंग अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एक ही केस है। और आज एक्चुअली कोई किसी वजह से वो फर्द जुर्म हमको भी नहीं पढ़ के सुनाया। वो हम बैठे थे, हमने खैर बहरहाल वो लिख दिया कि नॉट गिल्टी, और फिर मैं आ गया, 2:30-3 बज गए थे एक्चुअली। और क्योंकि वो फिर पहले 12 बजे 11 बजे शुरू करी, फिर 12 बजे शुरू करी, फिर 1 बजे शुरू करी, फिर हमको तो अब एक्चुअली फर्द जुर्म एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता, लेकिन रेफरेंसेस की कॉपी क्योंकि मिल चुकी है, सो इट इज़ अ केस कि वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है। लेकिन केस एकदम बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 12-13 डिफेंडेंट्स हैं, लेकिन इनको भी पता है कि केस में कोई जान नहीं है, बस ये ऐसे ही तंग कर रहे हैं। रिमांड पे रिमांड और उसके बावजूद ये हमने कहते सुना अब्बासी साहब को भी और आपको भी कि मेहरबानी करके कोई हमारे पास आके बैठ जाए और इशू समझ जाए। क्या आपको लगता है कि वाकई इशू समझ गए नैब के जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि इतना मवाद और एविडेंस वो रख पाए कि फर्द जुर्म आयद हो जाए? देखिए, फर्द जुर्म आयद करना तो एक आदमी केस कर रहा है आपके ऊपर, और उसने मतलब एक इदारा केस कर रहा है नैब, और इवेंचुअली फर्द जुर्म आयद हो ही जाता है जब सारे डिफेंडेंट मिल जाते हैं और फिर आप एक चार्ज फ्रेम करते हैं। इससे कोई चीज़ प्रूव नहीं होती है। अब्बासी साहब ने एक लास्ट टाइम वो डाली थी पिटिशन के, जो भी चीज़ हो वो कैमरे पे करें, आप रिकॉर्ड करें और आवाम को भी दिखाएं कि क्या बात हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि जो हमसे जेल में भी सवालात लिख के पूछे गए थे, सॉरी जो नैब की उसमें हिरासत में, वो भी आप सामने लेके आए, लोगों को बताएं कि हमने क्या बताया है। कोई इसमें वो नहीं है छुपी बात में, एजुकेशन ही हो जाएगा लोगों को कि हाउ टू डू थिंग्स एंड हाउ व्हाट नॉट टू डू। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि नैब को सिर्फ एक चीज़ कर दे नैब, तो मैं अब्बासी साहब की तरफ से भी ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि एक हमको टर्मिनल दिखा दे पूरी दुनिया में जो इससे सस्ता लगाओ। अगर इससे लगा है सस्ता तो अब्बासी साहब भी गिल्टी प्ली कर देंगे और मैं भी कर दूंगा। बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बेचारे 8-9 और भी लोग हैं कोलैटरल डैमेज। लेकिन एक एविडेंस नहीं है नैब के पास पूरी दुनिया में कि इससे सस्ता टर्मिनल लगाओ। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि चंद सवाल अभी भी हैं सर। एक तो ये बड़ा इशू उठाया जाता है कि आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये मुआहिदा क्यों किया, हालांकि आप इंटरनेशनल बिडिंग भी कर सकते थे टू बिगिन विद। LNG केस में आपका इस हवाले से किरदार मैं मजीद पूछूंगी, मगर इंटरनेशनल बिडिंग से ही क्यों आगाज नहीं किया गया? ओके, सॉरी, मैं ये पहले बताता चलूँ मैर कि ये जो केस है ये सिर्फ टर्मिनल के ऊपर है, LNG की खरीदारी के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ जो टर्मिनल लगाया है इसके ऊपर केस है।
جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، تو یہ بڑا اچھا سوال ہے، آئی تھنک ویری گڈ کوشچن. اور میں آپ کو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہم نے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کری تھی. ہم نے قطر سے نیگوشیٹ بھی کرا اور ایک ہم نے 5 سال کا انٹرنیشنل ٹینڈر بھی کر دیا. جو ٹینڈر کی لوسٹ پرائز تھی گنور، جس پہ گنور کو بھی ایوارڈ کیا تھا، اور انفیکٹ ہم نے سیکنڈ والے بیڈر کو بھی کہا تھا کہ آپ میچ کر دیں، اس نے میچ نہیں کیا. تو جو ٹینڈر کی لوسٹ پرائز تھی ہم نے قطر سے کیونکہ سر آئی نو اٹس اے ہائیلی ٹیکنیکل ٹاپک بٹ اپولوجائز فار انٹرپٹنگ یو سر، مگر آئی کلیئرلی ریمبر ہم نے کور بھی کیا، ادھر خبریں چھپنا شروع ہوئیں، ذرا سا میڈیا پریشر بلڈ ہوا، تب انٹرنیشنل بیڈنگ کی بات شروع ہوئی. نہیں، میرے خیال سے قطر سے دیکھیں پہلے سے بات ہو رہی تھی. قطر سے تو ٹرمینل لگنے سے پہلے سے بات ہو رہی تھی، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے 5 مرتبہ یہ کوشش بھی ہو چکی ہے. تو آپ قطر سے بھی بات کر رہے تھے، اور جب اس کے بعد ہم نے ٹینڈر کی ایک اپلیکیشن کری، ٹینڈر آیا، اس کے بعد سائن کری. چلیں آپ یہ میڈیا کا کریڈٹ دے دیں کہ میڈیا میں لوگوں نے کرا اس کے بعد آیا، لیکن بہرحال ان اینی کیس وی ہیو ایکچولی گاٹ قطر ٹو میچ دس پرائز. اور کمال یہ ہے کہ 1 مہینے بعد ہم سے ہندوستان نے پرائز سائن کری، اور وہ ہم سے مہنگی پرائز تھی. اس کے 1 سال بعد بنگلہ دیش نے پرائز سائن کری، وہ ہم سے مہنگی ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس مہینے آپ کی حکومت پاکستان جو کہ ظاہر دودھ میں نائی ہوئی ہے، وہ جو ہم سے وہ 5% آف برینٹ مہنگا لے رہی ہے، ہم سے 30% مہنگا لے رہی ہے. تو وہ الحمدللہ جو ہے وہ بہت دودھ میں نہائے ہوئے ہیں، ہم چور تو صاحب دودھ میں نہائی ہوئی حکومت جو ہے نا، اس کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے حکومت سے حکومت کا جو یہ معاہدہ کیا نا، اس پہ اسپاٹ پرچیز اور انٹرنیشنل ٹینڈر اوپن کیا جاتا تو شاید پاکستان کو سستی ایل این جی مل جاتی. دے کیپ اسٹریسنگ دیٹ. اور اب آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ نے اگر قطر ڈیل کے بعد انٹرنیشنل ٹینڈر کیا بھی تو مزید سستی بڈنگ کی جا سکتی تھی، جس کو قطر نے بعد میں اینی وے میٹ کیا؟ دیکھیں انفیکٹ دیکھیں ایک مرتبہ قطر سے 13.37 میں ہوا اور گنور سے 13.37% آف برینٹ میں ہوا. اس کے 1 سال بعد 1.5 سال بعد جب دوسرا ٹرمینل لگ رہا تھا تو ہم نے گنور سے پھر 11.6 میں کیا اور ای این آئی سے 11.99 میں کیا. تو یہ 2 اور ٹرمینل کے اندر ہو چکے ہیں. تو ایوریج پہ ہماری کوئی 12.5-13% پہ یہ 4 ہم نے معاہدے کرے ہوئے تھے. آج کل جو معاہدے اسپاٹ پہ ہو رہے ہیں وہ 17% پہ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو معاہدے انہوں نے جو کرے اس سے پہلے تو کوئی معاہدے نہیں کرے. آپ پہ کھولا ہے، میں اگر یہ مان بھی لیں یہ بڑے ہی نکمے ہیں اور یہ بلکہ اور بھی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں اس بات کو سر. اگین the question is still unanswered کہ to begin with international tender کیوں نہیں کیا. اینڈ سیکنڈلی ایک اور بات بتائیے گا سر کہ ایل این جی کو ہم یہ دیکھتے ہیں، ایل این جی بات کر لیجئے. میری بہن دونوں دیکھیں، پہلا قطر سے بات کری اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو انٹرنیشنل ٹینڈر کیا. جو ٹینڈر میں سب سے لوسٹ پرائز تھی قطر کو میچ کیا. یہ پہلا ہو گیا. قطر از اسٹل دا بگیسٹ سپلائر. ہندوستان بھی اس طرح کرتا ہے، بنگلہ دیش بھی اس طرح کرتا ہے. 75% گیس جو دنیا میں بکتی ہے انکلوڈنگ ان جاپان، کوریا، ادر کنٹریز، یہ لانگ ٹرم معاہدوں میں ہوتی ہے کیونکہ پاور پلانٹس لانگ ٹرم میں لگے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور ٹینڈر کیا، وہ اس میں گنور جیتا 11.6 پہ. ایک ٹینڈر کیا جس پہ ای این آئی جیتا. یہ لوگ آئے، انہوں نے بھی ٹینڈر کیا لیکن سائن نہیں کری، لیکن انہوں نے بھی ٹینڈر کیا. مجھے اور نہیں طریقہ پتا کہ اور کس طرح کریں. کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے تو گیس نہیں خرید سکتے، ہم ٹینڈر ہی کرا کے کرتے ہیں. 3 ٹینڈر کریں اور چوتھی آدمی سے جس سے ٹینڈر نہیں کرتا حکومت ٹو حکومت، اس کو ہم نے حکومت کی پرائس میچ کرائی ہے. 1 مہینے بعد ہمارے ہندوستان نے سودا لیا ہے، وہ ہم سے مہنگا لیا ہے. ایک سودا ہم بتا رہے ہیں، 2 3 4 نہیں، ایک سودا دکھا دیں جو کسی دنیا نے لانگ ٹرم کراؤ سودا ہم سے سستا. تو وہ بھی میں، حالانکہ ہمارے اوپر کیس نہیں ہے اس کا، وہ بھی ہم گلٹی کروا دیں گے. وہ کیس نہیں ہے پھر بھی ہم چلے جائیں گے نیب میں، ابائی صاحب کو میں لے جاؤں گا، میرا تو وہ نہیں ہے کہ چلے سر اس پہ بھی گلٹی کر دیں. ہم نے میئر کو میں نے وعدہ کر دیا. اور سر یہ بتائیے گا یہ ایل این جی کو پیٹرول، یہ ایل این جی کو پیٹرول کرنا کس کا استادی ٹھمکا تھا؟ ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایل این جی ہے وہ گیس ہی مانی جاتی ہے، جبکہ آپ کی حکومت نے یہ اس کو پیٹرول بنا دیا گیا. اور پھر اوگرا کو یہ ریفارم کرنے کے لیے بھی ایل این جی کی قیمتوں کا تعلق بھی اوگرا کے حوالے کر دیا گیا. سو آئی مین اینڈ آف دا ڈے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ سزا ہوئی تو اس کا یہ کلوز جو ہے یا یہ اس بنیاد پر ہوگی، اور اس کا نقصان کیونکہ انفارچونیٹلی کنزیومر کو ہی ہوا ہے. دیکھیں ایک تو گزارش یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ کیس جو ہے یہ گیس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیس ٹرمینل لگانے کے اوپر ہے. ابھی تک یہ کیس نہیں بنایا. اوکے دیکھیں یہ کیس بنا ٹرمینل لگانے پہ اور آپ کی جی اب جو آپ کا سوال پیٹرولیم، دیکھیں یہ ایک ای سی سی کا فیصلہ تھا جس کے تحت ایل این جی کو پیٹرولیم کا پروڈکٹ کہا گیا تھا.
اور وہ ECC کا فیصلہ اگر اتنا برا اور غیر مناسب ہوتا تو یہ حکومت چینج کر لیتی. LNG کے بارے میں ہم نے 2 فیصلے کیے تھے. ایک ہم نے کیا تھا کہ LNG کو رنگ فینسڈ کر دیا تھا. مطلب یہ کہ جو LNG کا کنزیومر ہے وہ LNG کے پیسے دے گا, اس کو ہم عام گیس کا کنزیومر ہے وہ LNG کو سبسڈائز نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں گیس ہوتی تھی, پنجاب میں گیس نہیں ہوتی تھی, تو سندھ والے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ LNG ضرور لے کے آئیں لیکن ہماری ٹیرف نہ بڑھائیں, ہم سے سبسڈی نہ لیں پنجاب کو دینے کے لیے. ویسے ہی ہمارے اوپر ایک پنجاب کی پارٹی ہونے کا وہ تھا, تو ہم نے اس کو رنگ فینس کر دیا تھا. دیٹس ون فیصلہ. سیکنڈ فیصلہ اس کہ LNG کو پیٹرولیم پروڈکٹ اس لیے دیا تھا کہ LNG کی ہر مہینے پرائس ڈیسائیڈ ہو سکے, ورنہ گیس کی پروڈکٹ پرائسز جو ہوتی ہیں وہ اوگرا کی ہیئرنگ کے تھرو ہوتی ہیں. یہ کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ایسے ہی لوگ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یہ جا کے دوسرے دن, یہ تو ٹیکنیکل چیز ہے, آپ دوسرے دن, آپ کے پاس حکومت ہے 2 سال سے, یہ سارے لوگ دودھ میں نہائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کا یہ فرنس آئل سے بجلی نہیں بنا رہے 3 گنا مہنگی, یہ ڈیزل سے بجلی نہیں بنا رہے, ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز نہیں بڑھا دیے, انہوں نے ریکوری ریٹ کم نہیں کر دیے, انہوں نے ایک پیسہ خدا نہ خواستہ نہ کسی ٹرمینل والوں سے مانگا ہے, نہ کبھی پورٹ پہ انہوں نے چوری کری ہے. یہ تو مطلب بہت اچھے لوگ ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسز کی دیگر ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں, آپ کا مس یوز آف اتھارٹی ایز SSGC چیئرمین یا MD کے طور پہ بات ہوئی, گو کہ ECC نے بھی اپروو کیا, بٹ مس یوز آف اتھارٹی اب ثابت ہوگی کہ نہیں, کس طرح ہوگی, یہ تو اب اللہ یا پھر نائب حکام بہتر جانتے ہیں. لیکن تحریک انصاف تو یہ بھی کہتی ہے, کیونکہ اسپیکنگ آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان دس گورنمنٹ, کہ یہ 10 سال کا معاہدہ یہ کر بیٹھے ہیں, یہ ختم ہو نہیں سکتا, ری نیگوشیٹ 2026 کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے, جس کا نقصان تو بھارا پاکستان کو ہی ہوگا, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, انکلوڈنگ ندیم بابر سیز دیٹ. دیکھیں نا, اس مہینے آپ گیس لے رہی ہیں 17% آف برینٹ میں, ہم لے کے گئے تھے 13% آف برینٹ میں, 11% آف برینٹ میں, تو اس مہینے تو آپ 6% بچا رہی ہیں پیسے. ٹھیک ہے, انہوں نے 5 کانٹریکٹ کیے ہیں, آپ نے پیسے بچائیں. ٹھیک ہے, ہم نے 10 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا اور 5 سال کا گنور سے کیا تھا, جو اگلے مہینے ختم ہو رہا ہے گنور کا کانٹریکٹ. 10 سال کا ہم نے کانٹریکٹ کیا تھا, وہ آج تک بجلی بن رہی ہے. اب اگر اس پاور پلانٹ کے اندر, جس کے اندر آپ 6 روپے, نیپرا کے نمبرز ہیں, میرے نمبرز نہیں ہیں, نیپرا کے نمبرز ہیں, کہ ہم LNG سے جب بجلی بناتے ہیں تو 6 روپے کی بنتی ہے, اور جو فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو 13 روپے کی بنتی ہے. مگر یہ اتنے اچھے سمجھدار ایماندار لوگ اگر 6 روپے کی بجلی نہیں بناتے, LNG کا ٹرمینل بند رکھتے ہیں, LNG پوری لاتے نہیں ہیں, گیس کی شارٹیج کرتے ہیں اور 13 روپے کی بجلی بناتے ہیں, تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے نا. ہم مطلب ٹھیک ہے, تو یہ ذرا سا اپنے گریبان میں دیکھ لیں. اور ایک دیکھیں, میری بات سنیں, اگر تو پوری دنیا میں ان کو ایک ٹرمینل مل جائے جو ہم سے سستا لگا ہو, یا ایک گیس کا سودا مل جائے جو ہم سے سستا ہو, تو ہم گلٹی ہیں. کیا اگر 75% گیس لانگ ٹرم نہیں بکتی ہے, یہ کون سے پاگل, کیا بولوں میں, کہ پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس نہ کرو. اور ہمیں وہی آئی تھی کہ کووڈ آئے گا. مطلب سیریسلی, مطلب یہ, مطلب خدا نہ خواستہ کیا, مطلب ہم لوگ کوئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں تھا کہ کووڈ آ جائے گا, کہ اس لیے ہم کو اب اس لیے تھوڑا 6 مہینے سستی ہو گئی گیس. یہ اس وقت جب 6 مہینے سستی تھی, انہوں نے کیوں نہیں کانٹریکٹ کرے, جب تو ان کو پتا تھی کہ ہسٹورک لوز پہ آئے ہوئے ہیں. یہ تو نیگلیجنس, کرمنل نیگلیجنس ہے یہ. اور یہ آج یہ بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کیس بن رہا ہے, یہ 17%. سر, اس مجرمانہ غفلت کے لیے you should take them to court. آپ لوگوں کو بھی یہ کمپلین کرنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی, ہمیں بھی تعجب ہے کہ قطر سے کیے گئے معاہدے کی تعریف تو بھارت بلومبرگ جیسا ادارہ بھی کر چکا ہے کہ پاکستان نے $600 ملین صرف اس ایک معاہدے سے بچائے. تو I don't know یہ بات نیب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, یا اس کی کیا مزید ڈیٹیلز ہیں. مگر آپ سے آف کورس سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسڈ بیونڈ مینز آپ کے اوپر کیس نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق کچھ حکام سے میری بات ہوئی, کہتے ہیں آپ کیونکہ چارج شیٹ نہیں آج پڑھی گئی, مگر وہ کہتے ہیں ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بھی بن رہا ہے. جس طرح شاہد خاقان عباسی کے اوپر بھی ہے, 2013 سے 17 کے درمیان ان کے اور ان کے صاحبزادے کے بینک اکاؤنٹس میں 1.4 ارب اور 1.2 ارب روپے جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ, ان ایکسپلینڈ ڈپازٹ کیے گئے ہیں. سو فار ہمیں بتایا جا رہا ہے, اٹس ناٹ جسٹ مس یوز آف اتھارٹی, اٹس آلسو ایسڈ بیونڈ مینز فار یو ایز ویل. کر لیں, بسم اللہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے سیریسلی مطلب بائی دا وے 4 مہینے نہیں رکھا تھا, 4 مہینے اور 20 دن رکھا ہوا تھا. سو آئی واز کاؤنٹنگ ایکچولی مائی ڈیز ان جیل. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ آکوپیشنل ہیزارڈ ہے, سیاست میں کرا, اس ملک نے مجھے بہت عزت دی ہے, اس ملک میں مجھے بہت وہ دیے ہیں. اگر اس کی خاطر کچھ کر سے جیل میں جانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر نیب کو ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس کر کے اپنا شوق پورا کرنا ہے شاید عباسی کے اوپر, تو وہ بھی کر لے, میرے اوپر کرنا ہے تو وہ بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. I really am enjoying the fact you're taking it lightly and in your stride. I do wish you the best of luck. Because I actually, وہ جب کسی نے کہا ہے نا کہ مطلب
چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، مطلب یہ بہرحال ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے مفتا صاحب، آخری سوال آپ سے، کیونکہ یہ تو کیس اب چلتا رہے گا، فرد جرم عائد ہوگی، یہ پورا ٹرائل چلے گا، اینڈ آپ اس کا دفاع بھی کریں گے، ثابت کرنا پڑے گا ان ایپ کو مس یوز آف اتھارٹی کس طرح آپ نے کی، مگر سر ان دا مین ٹائم پی ڈی ایم ہے، آپ کی جماعت ہے جو ایک بڑے اگریسو موڈ کے اندر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نہیں رکیں گے، اب گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد جو ہے یہ مزید جو ہے تحریک بپا ہوگی ایک اور حکومت مخالف، تو سر یہ کس حد تک جائے گی گیون کہ حکومت وقت جو ہے وزیر اعظم نے آج اعلان بھی کیا ہے کہ جلسے جلوس بالکل کینسل کر دیے جائیں گے، کوئی اس طرح کے اجتماع جو ہیں جن کا معیشت سے تعلق نہ ہو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور آپ کا پرسوں مانسیرا میں جلسہ بھی ہے۔ وزیر اعظم اگر یا تو معیشت اچھی چلا لیتے یا اپنی کچھ فیشزم کم کر لیتے تو پی ڈی ایم کے بیانیے کو اتنی توقیت نہیں ملتی، لیکن نہ ان کو حکمرانی اچھی ہوئی ہے، یہاں پہ ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے، مطلب اگر چینی 115 روپے کی دے رہے ہیں اور آٹا 75 روپے کا دے رہے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو چور بولتے ہیں تو مطلب خدا نہ خواستہ شرم بھی آنی چاہیے، لیکن اگر نہ ان کو حکمرانی آتی ہے اور پھر اس کا فیشزم تو ایسی ہے، ایسی سیلف رائٹنس تو ایسی ہے کہ جیسے اللہ جانتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں نہیں کریں، ابھی بھی اگر ان کو حکومت کو اگر اپوزیشن کی نیریٹو کے اندر سے ونڈ میں نکالنی ہے تو بڑا آسان ہے، ایک تو یہ کہ حکومت کہتی ہے وزیر اعظم اپوزیشن کہتی ہے وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، بھائی پارلیمنٹری کمیٹی ہے، آپ جا کے کمیٹی کو فعال کریں اور فوراً سے ایک 3-4 انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ہائر کریں اور ان کو بولیں کہ یار الیکشن کے اوپر ایک رپورٹ لکھ دو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں تھے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی 18 جنرل الیکشن، اور اگر وہ الیکشن رگ نہیں تھے تو ایک جو ہمارے جو نیریٹو ہے کہ یہ ان کو مسلط کیا گیا اس کے اندر سے ونڈ نکل جائے گی، وہ یہ نہیں کر پا رہے، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں کر پا رہے۔ حکومت تو کہتی ہے گلگت کے نتائج نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو رد کر دیا ہے۔ میں تو بات کر رہا تھا 18 کے الیکشن کے، گلگت کے نتائج نے گلگت کے اندر تو دیکھیں ایک جلسہ 2 جلسے مریم نواز شریف کے، آپ نے بھی اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی، یا تو وہ تصویریں فوٹو شاپ تھیں، اور اگر فوٹو شاپ نہیں تھیں جو کہ نہیں ہیں تو وہ تو کمال جلسے کرے تھے۔ اب مجھے نہیں مطلب آج تو میں I was there in the court till 3 o'clock تو مجھے ایگزیکٹلی انٹریکسیز نہیں پتا، لیکن آپ مطلب گلگت کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو 2 سیٹیں یا 1 سیٹ ملی ہے، مطلب کمال ہے۔ چلو بہرحال مطلب ایٹ دس پوائنٹ، کیونکہ مجھے تفصیل پوری نہیں پتا، میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی فون پہ کہ میں نے اس کے بارے میں آخری سوال آپ سے محتاط ہو کے جواب دینا پسند کریں تو بسم اللہ، نو پرابلم، آپ بھی کابینہ کے حصہ تھے، بڑا پیش تھے جب ایک بڑا حکومت مخالف اجتماع فیض آباد میں ہوا تھا، کچھ صورتحال ابھی بھی ایسی ہے، تب آپ لوگوں کے الزام تھے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بیک کیا تھا، ہوا دی تھی، آج کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار یہ مطلب سیریسلی یہ طاہر القادری صاحب ہوئے یا خادم رضوی صاحب ہوئے، یہ پاکستان میں نیوسنس ہی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مطلب مطلب کبھی کسی کو مسلمان اسلام سے دائرے سے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بولتے ہیں فرانس کو نیوکلیر بم مار دو، یار مطلب کوئی مطلب ہم کو یہ سوچنا چاہیے مہر کہ پاکستان جو ہے اس کی جی ڈی پی ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے اتنی پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ ہم یہاں پہ اس سال 1% گروتھ کریں گے، وہ 6% گروتھ کریں گے، ہم نے پچھلے سال -4% کیوں کری ہے؟ دیکھیں کچھ تو اس حکومت کی نااہلی ہے اور ہے، لیکن اٹس ناٹ جسٹ اس حکومت کی نااہلی، پاکستان سیکولرلی اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم دوسرے ممالک سے پیچھے رہ رہا ہے۔ ہم کو اپنی گورننس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ویئر آر وی ڈوئنگ رانگ، مطلب یہ کہ ادارے ایک دوسرے کے اوپر دست و گریباں ہیں، نیب کچھ اور کہہ رہا ہے، حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ چیزیں ہم کو ریزالو کرنی ہے، یہ مولوی صاحبان کو لے کے بیٹھنا ہے کہ بھائی ہر دوسرے دن تم بیٹھ کے عجیب دھرنے کر رہے ہو، کبھی کسی کو نیوکلیر بم مارنے کا بول رہے ہو، کبھی غوری مسل مارنے کا بول رہے ہو، ڈیٹ نہ پے کرنے کی، کبھی طاہر القادری کینیڈا سے آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ٹیمپرری پولیٹیکل فائدہ۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، دیٹ واز اے ویری جالی مفتاح اسماعیل صاحب، اٹ سیمز کہ نے ان کی اسپرٹس کو ڈیمپن نہیں کیا، بڑے ویری میچور رسپانس ایز ویل۔ ہم نے یہی دیکھا چند سال قبل جب یہی کچھ صورتحال تھی تو پی ٹی آئی نے بھرپور سپورٹ کی تھی ایسے دھرنے کی، حکومت مخالف دھرنے کی، لیکن آج پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جو ہیں اس طرح کی پوری ایکسرسائز کو کہہ رہے ہیں کہ ملک اور پاکستان کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ دیٹ از ویری میچور انڈیڈ۔ ویری شارٹ بریک، وی آر گونا بی رائٹ بیک، اسٹے ود اس آن نیوز آئی۔
LNT न्यूज़ आए नाजरीन, कोरोना की दूसरी मगर खौफनाक तरीन लहर में मुस्बत केसेस की शरह 8.6% तक जान पहुंची है और गुज़िश्ता 48 घंटों में अमवात की तादाद में 88% का हौलनाक इजाफा बताया जा रहा है। हस्पतालों में बेड नायाब हो गए, ऑक्सीजन नापैद हो गई, अमला कम पड़ गया है और इस तबाहकुन लहर में पेशावर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ, सिंध असेंबली के एक रुकन जाम मदद अली और हमारे ही सहाफ़ी कबीले के एक जवान अरशद वहीद चौधरी कोरोना जैसी मोजी मर्ज का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मगर रियासती सतह पर हम देख रहे हैं और ना ही अवामी सतह पर इस खौफनाक तरीन वबा से बचाव के इक़दामात नजर आ रहे हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम के नाम पैगाम में कोरोना तदबीर पर अमलन जो है वो कहा है कि अब इसके ऊपर SOPs के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ जलसे जुलूसों पर पाबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं और अवाम से अपील ये की है कि मास्क पहनने को यकीनी बनाया जाए, टॉप प्रायोरिटी रखा जाए। मगर ताजुब इस अमर पे है नाजरीन के एक माह से इस दूसरी लहर की थ्रेट आ रही थी। रियासत और रियासती मुंतज़मीन बाखबर थे कि नवंबर में दूसरी लहर ने सर उठाना है, लेकिन इसके बावजूद गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और हमने साथ ये भी देखा कि पावर शोज के इस मुकाबले में स्वात के लीगी जलसे में और हाफिजाबाद के तहरीक इंसाफ के जलसे में भी अवाम का जमे गफीर इकट्ठा किया गया, लेकिन चूंकि शायद वहां अवाम की बजाय सियासत बचाना लाजिम था, गिलगित बल्दिस्तान में इक़्तिदार का हसूल अहम था, लिहाजा तब तक ना कोरोना था ना ही इन थ्रेट्स पर कान धरे गए। और अब चूंकि रियासत की नाक के नीचे एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है, हजारों का इज्तिमा जो वो बैठ चुका है और PDM वोट को इज्जत दो का नारा लेकर पेशावर, मुल्तान और लाहौर में जलसों की तैयारी में है, तो अब शायद रियासत को कौम की जानें अजीज तर हो गई हैं। कोरोना जैसी मोहल्लक तरीन वबा जिस तेजी से फैल रही है, इन हालात में सियासी और मजहबी इज्तिमात हौलनाक सूरत हाल को दावत देने के ही मुतरादिफ है, एंड नथिंग एल्स। मगर नया सियासतदान एहतियात करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही उलमाए कराम अपने अपने मुफादात के लिए अवाम की जानों से खेलने का ये अमल जो है वो काबिल मुजम्मत गर्दान रहे हैं। बायस नदामत भी है ऑफकोर्स ये सब कुछ कि सियासी जलसे हों या मजहबी धरने हों, वज़ीर दाखिला समेत पूरी रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई बनी दिखाई दे रही है। एहतजाजन शुरका लाहौर से इस्लामाबाद की दहलीज तक पहुंच गए। माजी में हमने देखा शहबाज शरीफ रोक ना पाए थे और अब वसीम अकरम प्लस भी उनकी राहें ना रोक सका। सिर्फ मास्क लहरा देने से क्या वबा टल सकती है? नाज़रीन ये भी जहन में रखिए कि टेस्टिंग का अमल हो या फिर लॉकडाउन का लाहे अमल, कहीं कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। चीन जैसा मुल्क मुसलसल टेस्टिंग के अमल से गुजरकर अब कोरोना की तीसरी लहर में भी महफूज तरीन मुल्क बन चुका है। हम दूसरी लहर में हैं मगर यहाँ कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ मास्क लहरा देने से रियासती जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और गिलगित बल्दिस्तान के नताइज जो हैं वो अब सियासी वफाकी सियासत के ऊपर, मुल्की सियासत के ऊपर किस तरह असरअंदाज होंगे? हमारे साथ इसी बारे से बात करने के लिए सेनेटर नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मजहर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारा साथ देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। सर, अभी साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान हफीज़ुर रहमान साहब का ये क्लेम है कि पीपल्स पार्टी ने खुले पैसे का इस्तेमाल किया है गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन में। देखिए, हफीजुर रहमान साहब का जो एक मौक़िफ़ है वो हकीकत पे मबनी नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि वो गिलगित 2 का जो इलेक्शन था, GPA 2, उसके वो कैंडिडेट थे, वो हमेशा कैंडिडेट थे और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे और वो तीसरे नंबर पे उनका नंबर आ रहा था जो उन्होंने वोट सिक्योर किए। तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये गुफ्तगू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना तो वो ज़राए थे, हुकूमती ज़राए थे, जिनकी वजह से हम वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते, कोई इन्वेस्टमेंट अनाउंस करते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन में है और इवन फॉर दैट मैटर आप ये भी देखें कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को जो डिफाइन किया गया और उनको कब्जा में लगाएगी वो मुनासिब नहीं थी, क्योंकि जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वही एप्लीकेबल था, अडॉप्ट किया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन। मगर बुखारी साहब ऑब्जेक्ट उसका ये था कि जी पर्सन एंड अथॉरिटी जो है या जिसके पास साहिब इख्तियार हो, वो अपने वजह से, अपनी हैसियत से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस न कर सके।
لیکن اگر اپوزیشن پہ اور چیئرمین بلاول پہ پابندی لگانی، وہ تو پرسنل اتھارٹی تو نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے حکومتی، نہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے. تو وہ قدغن بھی کوئی مناسب قدغن نہیں تھی، لیکن باوجود اس کے ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے ریسٹرینٹ کی کہ ہم اس کو آرڈر کو وائلیٹ نہ کریں. لیکن جو گورنمنٹ کے فنکشنریز تھے اور ایون گورنمنٹ کے جو کیبنٹ ممبرز تھے، جو منسٹر تھے، انہوں نے چیف کورٹ کا گلگت بلتستان کا آرڈر کو وائلیٹ کیا، انہوں نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کا آرڈر کو وائلیٹ کیا، اور وہ ود کنٹینیوٹی ان پروسیس میں رہے اور پروجیکٹس اناؤنس کرتے رہے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشنز جو تھے وہ پری پول ڈگنگ کے زمرے میں آتے تھے. یہ آپ لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ 3 نشستیں آپ سے چھینی گئی ہیں، تو یہ شور مچانے کے بجائے اور سڑکوں کا رخ کرنے کے بجائے اور ان دھمکیوں کے بجائے الیکشن کمیشن کا رخ کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے امپارشلٹی شو نہیں کی. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ کوگننس لیتے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ایک دن آرڈر ایشو کر کے 2 گھنٹے بعد وڈرا کر لیتے ہیں، تو اس سے امپارشلٹی الیکشن کمیشن کی نظر نہیں آتی. اور الٹیمیٹلی جب آپ کو جو ادارے ریلیف دینے کے مجاز ہوں، اگر وہاں سے ریلیف نہ ملے، وہاں سے انصاف نہ ملے، تو احتجاج ہی ایک راستہ رہتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتا ہے. اچھا بخاری صاحب، اسٹے ود می فار اے سیکنڈ. مظہر صاحب ایک بات بتائیے گا، 2 باتیں تو طے ہیں. ایک تو جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے روایت پہ اسی کی گلگت بلتستان میں حکومت بنتی ہمیں دکھائی دی ہے، اور کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا نظریاتی ووٹ ہے ادھر، تو وہ نظریاتی ووٹ فار انسٹنس 2015 میں کہاں گیا جب 19 نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ کیوں نہیں ہماری سیاست میں کبھی گریسفلی ہار کو بھی تسلیم کیا جاتا. سو آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں گلگت بلتستان کے الیکشن لے لیں یا آپ پی ڈی ایم کی موومنٹ لے لیں یا حکومت کی سرگرمیاں لے لیں، بدقسمتی سے ہماری لیڈرشپ کے لیے کرونا وائرس امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. ورنہ سرکاری تقریبات شروع میں ہی، اب تو پوسٹ پون کر دی، شروع میں ہی پوسٹ پون ہونی چاہیے تھی. کوئی نیشنل لیڈرشپ کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو اپنی سطح پہ. اب مجھے بتائیں کس جلسے اور جلوس میں آپ ایس او پیز فالو کر سکتے ہیں؟ مجھے بہت ہی پیتھیٹک سچویشن ہے، بہت ہی ہماری لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے کہ ہم اتنی خوفناک بیماری پہ ہمارے رویے یہ ہیں کہ نہ ہم اپنے جلسے پوسٹ پون کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے جلوس پوسٹ پون کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ماسک پہن کے اگر آپ ایس او پی فالو کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. اتنی زیادہ خوفناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن ہماری پولیٹیکل پرائیورٹیز کبھی ایجوکیشن، ہیلتھ، پینے کا صاف پانی، بیماریاں یہ رہی نہیں ہماری، لہذا پالیٹکس ہو رہی ہے، ہونے دیں. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی الیکشن، مجھے نہیں پتا ریگنگ اور اس کے چارجز ہمارے یہاں لگتے ہیں. ابھی نیئر بخاری صاحب الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں پچھلے چند سالوں میں ہم نے ڈراسٹک الیکٹورل ریفارم کیوں نہیں کی؟ ہم تحریکیں چلا پڑتے ہیں، کل فرض کریں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیتی ہے تحریک، الیکشن تو پھر اسی طریقے سے ہوں گے نا. بے شک یہی الیکشن کمیشن ہوگا، یہی سب کچھ ہوگا. تو جو بنیاد ہے اس کو درست کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، صرف لفاظی کرتے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ایسا ہے، الیکشن کمیشن ویسا ہے. میں 10 باتیں کر سکتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہا ہے، یہ بات اسٹیبلش ہے. لیکن جو لیڈرشپ کا کام ہے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم نعرے بازی، ایک دوسرے پہ الزامات، جو سنجیدہ چیزیں ہیں اس کو کرنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے کوئی الیکٹورل ریفارمز نہیں کی، نہ ہم آئندہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کرنے میں. بڑی بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے، ورنہ ہر الیکشن پر آپ اسی طرح الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے رہیں گے. دیکھیے یہ الیکشن بڑا میرے نزدیک اس کا کوئی ونر اور لوزر نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کے پاس 7 یا 9 سیٹیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں آئی.
तो वो क्या करेंगे? वो इंडिपेंडेंस को पकड़ेंगे। यही इंडिपेंडेंस का हमारे यहाँ मसला है। यही देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN का जो 2009 और 2015 के इलेक्शंस थे, उसके रिजल्ट उठा लें, इसके रिजल्ट उठा लें, तो मुझे तो बाय एंड लार्ज, अब इसमें जाहिर है एविडेंस आपके पास है, अगर है तो आप वो फोरम इख्तियार करें, इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे बाय एंड लार्ज इस इलेक्शन में इसके रिजल्ट बता रहे हैं कि इस इलेक्शन में मुझे बाय एंड लार्ज कोई बहुत बड़ी होगी, रेगिंग हुई होंगी, बहुत सी जगहों पे शायद हुई हो, मार्जिन बहुत कम है। जहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं उनमें और PTI के विनर के मार्जिन कम नजर आते हैं। तो कीनली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन ये इस वजह से हुआ कि ये पहला इलेक्शन था जिसमें फुली पार्टिसिपेट किया लीडरशिप ने इस सतह पर। उन्होंने मगर सर देखिए ना, ये पीपल्स पार्टी कहती है हल्का नंबर 2 के नताइज तब्दील हुए, एविडेंस का भी जिक्र किया नहीं जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट है नहीं, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जुडिशरी में भी ट्रस्ट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बाय पार्टिजन है नहीं PDM के नजरिए से अगर देखा जाए तो। सो मुझे बताइएगा कि अब इसका हल क्या है? यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो अभी भी कह रहे हैं कि अब तो अगर इधर ना हमारी 3 नशिस्तें मिली, हमें ना इंसाफ मिला, तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। यानी कि जलसे जुलूसों पे एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि बैन लगा दिया गया है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन की क़यादत करते हुए बिलावल भुट्टो एक और उस पे निकले हुए हैं। मैं देखिए दो गलतियां मेरे नजदीक ये कर रहे हैं। एक तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें अभी कंफ्यूजन नजर आता है। दूसरे, जब ये बात करते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट एक अक्यूज कर देते हैं आर्मी चीफ या DGI को, PDM की बाकी लीडरशिप इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें जनरली बात वो करनी चाहिए, और जब ये बात करते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, हम गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करते, तो एस्टेब्लिशमेंट को जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपनी पॉलिटिक्स को कमजोर करते हैं। देखिए इमरान खान सिलेक्टिव हैं, सिलेक्टेड नहीं हैं। इमरान खान बहरहाल कोई इस एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामला तय करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते, तो कल आप गवर्नमेंट में होंगे, दूसरा ऑपोजिशन में होगा, वो भी फिर इस्टेब्लिशमेंट की, तो हम अननेसेसरी इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में घसीटते हैं। हम अननेसेसरी उनको, आप क्यों नहीं, आप इमरान खान पे दबाव डालें, आप पार्लियामेंट में हंगामा। सर वक्त खत्म हो गया। वफाकी सियासत में जिस बड़ी तब्दीली की ख्वाहां थी ऑपोजिशन, क्या इस इलेक्शन क्या PDM का मौक़िफ़ जो है वो कमजोर पड़ा है? क्या उनका नैरेटिव रद्द कर दिया गया है? क्या देख रहे हैं आप होते हुए? इस्लाहात तो होती नहीं दिखाई दे रही। मेरा नहीं ख्याल कि PDM का मौक़िफ़ कमजोर पड़ा है। मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट का अभी पूरे रिजल्ट आने दें, आप बगौर जायजा लें, तो हमें नहीं अंदर। अव्वल तो PDM ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे, तो हमें से PDM का वो नहीं देखना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत प्री मेच्योर होगा ये कहना कि ये PDM का बयानिया पिट गया है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि बाकी जलसे जुलूस में क्या होता है, कितना आइडियली तो जलसे जुलूस अब होने ही नहीं चाहिए, कहीं तो रहनुमाई अव्वल तो होने नहीं चाहिए सर। जो रहनुमाई लीडरशिप ने करनी है वो अगर इसी तरह करते रहे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर नैय्यर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपने इट सीम्स टू बी अ विशियस साइकिल, चाहे उलमा इकराम कुछ इज्तिमा को लीड कर रहे हों, चाहे सियासतदान अपने जलसे जुलूस को लीड कर रहे हों, अवाम की बका, अवाम के लिए एहतियाती तदाबीर, अवाम को एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देना, वो लीडरशिप सिरे से इस मुल्क में दिखाई नहीं दे रही। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि इस बात के ऊपर गौर व फिक्र किया जाए बिफोर इट्स टू लेट। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग करिएगा, क्योंकि ये वबा जो है किसी को नहीं बख्श रही। 8 महीने के बच्चे से लेके 22 साल के जवान से लेके 80 साल के बुजुर्ग को भी ये नहीं बख्श रही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।